ہر ماں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا، جب اس کی اولاد ان کے سامنے آتی ہے تو انہیں سکون ملا کرتا ہے۔ اب اسے ٹائم نہیں ملتا، اب 1 سال کے بعد آتا تھا گھر پہ تو کچھ رک جایا کرتا تھا گھر پہ۔ تو ایک دن اس کی بیوی بولی کہ آپ گھر پہ جاتے ہو، بالکل گھر پہ ہی ہو کے رہ جاتے ہو، ماں باپ سے ملنے جاتے ہو، بس تھوڑی دیر ملا کرو واپس چلے جایا کرو، آپ تو وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہو، 2-2 3-3 دن کے بعد آتے ہو، آپ کو تو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے، ادھر ماں باپ سے ملتے ہو، ادھر ہم کو بھول جاتے ہو، کیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں؟ ماں باپ ہی تمہارے لیے سب کچھ ہیں۔ اس نے کہا بیوی ذرا صبر کرو، گھر پہ جاتا ہوں، ماں باپ سے ملاقات ہوتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بیوی بولی ماں باپ سے ملتے ہو جا کے، ماں باپ سے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات کر رہی ہو، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہماری بچپن سے پرورش کی، اور دیکھو کتنے نیک ہیں، ہم تو یہاں اکیلے رہنے کے لیے آئے تھے۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، تبھی تمہیں ساتھ میں لائے۔ تو بیوی بولی اچھا ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ ہی کی پچھ بھرو گے، اپنے ماں باپ کی طرف سے ہی بولو گے، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ خوب رہو جا کے ماں باپ کے گھر۔ بیوی ناراض ہو گئی، چلی گئی کمرے میں۔ وہ لڑکا گیا، اس کو منایا، کہا کیا بات ہے، کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا تو اپنے گھر جلدی جلدی نہیں جاؤ گے، جاؤ گے بس تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے آؤ گے، 1 گھنٹہ بیٹھو گے واپس چلے آؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھر پہ یہ بول دیں گے کہ ہمیں مصروفیت زیادہ ہے۔ اس کی ماں بھی ادھر تڑپتی تھی، اس کی ماں بھی ادھر سے سکتی تھی، اس کا باپ بھی تڑپتا تھا کہ میرا بیٹا پردیش اتنی دور رہتا ہے، کاش وہ جلدی جلدی آ جائے ملاقات کرنے کے لیے۔ لیکن بیٹے کو کوئی فکر نہیں تھی ماں باپ کی۔ ابھی اس کو لیٹر پیڈ آیا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس کی پوسٹ تبدیل کی گئی ہے اور سعودی عرب میں اس کو کام دے دیا گیا ہے۔ اب یہ بیوی کو بھی چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا۔ سعودی عرب گیا، جانے کے بعد وہاں یہ کام کرتا رہا، کچھ سال وہاں اس نے کام کیے۔ تو اس نے سوچا کہ یار اتنے مقدس جگہ آئے ہوئے ہیں تو چلو عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے گیا، واپس چلا آیا، کئی عمرے اس نے کر ڈالے، لیکن اسے خواب میں دکھائی دیتا تھا کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ کافی عرصہ تک یہ سعودی میں رہا اور عمرے کرتے رہا، لیکن اسے خواب میں یہی دکھتا تھا کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا، تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ تو ایک دن یہ گیا مکہ اور کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، تیز بلند آواز میں دعا کرنے لگا، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا۔ تو ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے پوچھا اے انسان، اے شخص کیوں روتا ہے، کیوں تو رو رہا ہے، کیوں گڑ گڑا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں کئی سالوں سے عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں لیکن میرا عمرہ قبول نہیں ہوتا، مجھے خواب میں ہی دکھتا ہے کہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہوا۔ بزرگ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا تو کب سے ملنے نہیں گیا؟ کہا حضور 14 سال ہو گئی ماں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، 14 سال ہو گئی ماں باپ سے ملا نہیں، 14 سال ہو گئی ماں باپ سے خیریت نہیں پوچھی، اس لیے کہ میری بیوی جو ہے نا اس کو برا لگتا ہے، اسی خاطر میں نے اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی۔ وہ بزرگ بولے قسم اس پاک پروردگار کی جس نے پوری کائنات پیدا فرمائی، سارا جہاں پیدا فرمایا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں اور 14 سال سے تو اپنے ماں باپ سے ملا نہیں، تو نے اپنے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھی، اسی لیے تیرا عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی جب ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا، اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے نا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اگر راضی رکھو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ پتہ چلا اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو دعا قبول ہوگی، اور ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ پھر چاہے تو تم کعبے کے سامنے دعا مانگو، چاہے تو گنبد خضرا کے سامنے دعا مانگو۔ اس بزرگ نے کہا چلا جا گھر اور ماں کے قدموں میں گر جانا، باپ کے قدموں میں گر جانا اور معافی طلب کر لینا۔ اس نے جب اتنا سنا تو سعودی سے فوراً ٹکٹ لیا اور آیا اسی گاؤں میں۔ پہلے تو اس کی بیوی نے اس سے بات کی، کہنے لگی تم گھر پہ مت جانا، ماں باپ سے مت ملنا۔ اس نے ایک تھپڑ مارا بیوی کے، کہا خاموش رہ، جتنا میں بولتا ہوں اتنا ہی بات کر، جتنا میں تجھ سے کہتا ہوں اتنا ہی مان، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری وجہ سے آج میرا عمرہ قبول نہیں ہوا، تیری وجہ سے آج میں نے اپنے ماں باپ کو بھلا دیا تھا، لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے تو عمرہ بھی قبول نہیں ہوتا، ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک جھوپڑی ہے، اندر جاتا ہے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے یہاں پہ فلاں فلاں شخص رہتے تھے، نام پوچھتا ہے۔ ایک بچہ ملا تو بچے نے کہا یہاں پر جو صاحب رہتے تھے نا ان کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ان کا بیٹا ہے جو بہت ناکارہ ہے، باہر کام کرنے کے لیے گیا، 14 سال ہو گئے گھر پہ واپس نہیں آیا۔ اس کا باپ
तड़पता रहा अपने बेटे की याद में कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझसे मुलाकात करेगा। उसके बाप ने तड़पते तड़पते जान दे दी कि मेरा बेटा आएगा और मुझसे मुलाकात करेगा। अपने बेटे की मोहब्बत में उसका बाप मर गया। उस बच्चे को नहीं मालूम था कि ये वही लड़का है, ये वही उसका बेटा है कि जिसकी याद में, जिसकी मोहब्बत में उसने बाप ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। वो लड़का कहता है एक बूढ़ी खातून भी है जो अब अंधी हो चुकी है, बहुत ज़ईफ हो चुकी है, और वो अपने बेटे को याद करती है कि मेरा बेटा आएगा, आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। कि इधर सोच रहा था कि काश मेरी माँ मुझे भगा ना दे, मेरी माँ मुझे वापस ना कर दे, मेरी माँ मुझसे नाराज ना हो, लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है। बेटा अगर माँ को लाख तकलीफें दे दे, फिर आके माँ के कदमों में गिर जाए तो माँ उसे माफ फरमा दिया करती है। ये गया झोपड़ी के अंदर, माँ बैठी हुई थी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। माँ दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह मेरा बेटा जहां भी हो उसे मेरे पास भेज दे। ऐ अल्लाह मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, वो जब भी आएगा ना मैं उसे अपने गले से लगा लूंगी। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। इतना भी दुआ कर ही रही थी कि उसका लड़का आगे बढ़ा, माँ के कदम चूमे, माँ के पैर पकड़े और कहा माँ देख मैं आ गया हूँ, माँ देख तेरा बेटा आ गया है। उसकी माँ ने जब आवाज सुनी बेटे की, कहने लगी बेटा तो कहाँ चला गया था, तेरी बहुत याद आई, तेरे बाप ने तेरे प्यार में तड़प तड़प कर जान दे दी है। मेरे बेटे मैं भी मरने वाली हूँ, मेरी तबीयत भी अब सही नहीं रहती, बुढ़ापा भी बहुत ज्यादा आ गया है, आंखों की बीनाई है नहीं, आंख में रोशनी नहीं है। अगर आज काश आंख में रोशनी होती तो तुझे मैं देखती तो कितनी खुश होती। आजा बेटे मेरे गले से लग जा। माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया, उसके लिए दुआएं की। तो माँ होती है, माँ का प्यार सबसे अलग होता है। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, लेकिन अगर आपकी माँ जिंदा है ना तो माँ की याद बहुत आएगी। अगर आपकी माँ मर गई है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया है, दुनिया में आप कहीं चले जाओ, लेकिन इनकी मोहब्बत आपको जरूर तड़पाएगी, इनकी याद आपको जरूर आएगी। जिंदगी में ऐसे मोड़ पड़ जाते हैं कि माँ बाप के अलावा फिर कोई याद नहीं आता, बस याद आता है कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, काश मेरे माँ बाप होते तो क्या ही अच्छा होता। ऐ नौजवानों, माँ बाप की खिदमत कर लो। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम बहुत खुश नसीब हो। जिनकी माँ, जिनके बाप मर गए, इंतकाल कर गए, उनसे जरा पूछो कि उनकी हालत क्या है, उन्हें याद कैसी आती है। अल्लाह पाक हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हेलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और दोबारा को और दूसरी बार चैनल को आना मत भूलना। और तुम्हारे जैसे कोई भी वेले आदमी बैठे होंगे तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना। बाय।